قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو ٹرانسلیشن آف دا ہولی قرآن کے پہلے سیمسٹر کے 10ویں سبق میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے حروف جارہ کے بعد معرفہ اور نکرہ کو پڑھنا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ ایسے حروف کے بارے میں بات کی تھی کہ جن کے بعد آنے والا جو لفظ ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے، ان کے اس پر زیر آ جاتی ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہمیں ملتے ہیں جن کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، اور کچھ الفاظ ایسے ہمیں ملتے ہیں جن کے آخر میں 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش ہوتے ہیں۔ جس لفظ پر الف لام ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خاص لفظ ہے، یہاں کسی خاص چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ کوئی پراپر ناؤن ہے۔ اور جس لفظ کے آخر میں کوئی 2 زبر یا 2 زیر 2 پیش ہو اور وہ کسی کا نام بھی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی عام چیز کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، کوئی کامن چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اس کنسیپٹ کے ساتھ ہم نے مختلف الفاظ کو دیکھنا ہے، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کامن ناؤن ہے یا یہ پراپر ناؤن ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے اتنا دیکھنا ہے گرامر میں سے۔ آگے بڑھیں کہ کچھ حروف کو جو ہے ہم الفاظ میں دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے اسرن، اسرن کہتے ہیں بوجھ کو، گناہ کو۔ افقن کنارہ، البوار ہلاکت تباہی، جذوتن انگارہ، حبن دانہ، یہ جو آپ بیج بوتے ہیں دانہ۔ المحراب، محراب کہتے ہیں حجرہ، عبادت کے لیے جو کمرہ مختص کیا جاتا ہے اس کو محراب کہتے ہیں۔ المحروم، محروم اس محتاج کو کہتے ہیں جو لوگوں سے نہ مانگے۔ حفرہ گڑھا، قبر۔ خزنہ، خزنہ داروغے کو کہتے ہیں۔ دسر کیل، میخ۔ الدمع آنسو۔ رحلہ سفر، کوچ، فلائٹ، ہم کہتے ہیں فلائٹ نمبر، یا یہ فلائٹ جو ہے یہ اسلام آباد سے فلاں جگہ جا رہی ہے، تو اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے رحلہ۔ المرعى، المرعى جو ہے گھاس کو بھی کہتے ہیں، چراگاہ کو بھی۔ السجل، معاہدات کا رجسٹر جس میں آپ کے ایگریمنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس رجسٹر کو السجل کہتے ہیں۔ السفینہ، کشتی۔ الشتاء، سردی کا موسم، اس کو الشتاء کہتے ہیں۔ اشراط، نشانی، علامات۔ الشعر، شعر کہتے ہیں منظوم کلام کو۔ شہاب، انگارہ۔ صورتن، تصویر۔ اب ہم ان کو آیات میں دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، یہ ایک دعا ایمان والوں کو سکھائی گئی ہے، جس میں ایمان والے کہتے ہیں، سورۃ بقرہ میں ہے، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، ہم پر نہ ڈالو، اصرا، ایسا بوجھ، کما حملتہ، جیسا کہ آپ نے ڈالا ہے، علی الذین من قبلنا، جو ہم سے پہلے لوگ تھے، ان پر جو بوجھ تھے، مثلا ان کے کچھ احکامات ان پر کافی سخت بھی ہوا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جیسے ہفتے والا دن ہے، ان کے لیے پورا دن عبادت کا تھا، اس میں وہ اپنا بزنس، اپنا کاروبار نہیں کر سکتے تھے۔
لیکن ایمان والوں مسلمانوں کو جو یہ پابندی ہے وہ صرف جمعہ کے ٹائم میں ہے، اس کے علاوہ آپ اس سے پہلے اور بعد میں تجارت کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اور کافی ساری چیزیں ہیں جو پچھلی امتوں پر مشکل تھیں، آپ کے لیے آسان ہیں۔ تو ایمان والوں نے سے کہا گیا کہ وہ دعا کریں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ لفظ اس آیت میں آیا اسرن، بوجھ۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل کو جب اصلی شکل میں دیکھا تو اس کا منظر بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہاں تھے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اونچے آسمان کے اعلیٰ، اونچے کنارے کی طرف تھے۔ افق کہتے ہیں کنارہ، آسمان کا جو کنارہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لیڈرشپ کو بتا رہے ہیں کہ اس لیڈرشپ کو دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تبدیل کر دیا ناشکری میں اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتارا۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں جیسے کہ کفار قریش نے کیا کہ ان کے پاس اسلام کی نعمت آئی، انہوں نے ناشکری کی، اس نعمت کو نہیں مانا اور انہوں نے اپنی پوری قوم کو ہلاکت میں اتار دیا۔ اس کا عمومی معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس نعمتیں آئیں، اسلام کی نعمت آئی، دین کی نعمت آئی، پیغمبر کی نعمت آئی، انہوں نے اس کی ناشکری کی تو اس کی ناشکری کے نتیجے میں وہ اپنی قوم کو جہنم میں ڈال دیں گے، ہلاکت کے گھر میں ڈال دیں گے، تباہی کے گھر میں ڈال دیں گے۔ اور اس سے بھی عمومی معنی لیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا آپ اگر ناشکری کریں گے تو ناشکری کرنے کے بعد اس ناشکری کا جو وبال آپ پر رہے گا وہ گویا کہ ہلاکت کا گھر ہے اور اس کی طرف آپ لوگوں نے چلے جانا ہے اور لیڈرشپ نے اپنی پوری قوم کو اس میں ڈال دینا ہے۔ قال لأہلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ تھے تو انہوں نے کہا اپنی اہلیہ کو امکثوا انی آنست نارا، اپنے گھر والوں سے کہنے لگے یہاں ٹھہرو کہ مجھے یہاں سے نظر آ رہی ہے، مانوس یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں آگ ہے۔ لعلی آتیکم منہا بخبر، سردی کی رات تھی کہ میں تمہارے لیے یا تو وہاں سے مجھے کوئی خبر مل جائے گی، او جذبۃ من النار، یا وہاں پر انگارہ کوئی مل جائے گا آگ سے، لعلکم تصطلون، تاکہ وہاں سے آپ اپنے تپش حاصل کرو، اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے اس کو گرم کر لو۔ تو اب یہاں پر دیکھیں لفظ ہے جذبتاً، جذبہ کہتے ہیں انگارے کو۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، تو ہم نے اگایا زمین کے اندر دانہ، اناج اگایا۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا، حضرت مریم کا کے جو خالو ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، وہ جب بھی ان کی عبادت گاہ میں، ان کی عبادت کرنے کے روم میں جاتے تھے، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس بغیر کسی موسم والے پھل اور کھانا جو ہے پاتے، تو ان سے پوچھتے کہاں سے آیا ہے، تو اس کا جواب ان کو یہی ملتا کہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں المحراب کا لفظ ہے، محراب کا لفظ یہاں پر جو ہے پہلے ہم نے پڑھا پچھلی آیات میں اونچی بلڈنگوں کے لیے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور آج کے لیکچر میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ عبادت گاہ، عبادت کے لیے جو کمرہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محراب۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ جو لوگ ہیں ان کے مالوں میں حق اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ یہ آپ کسی کو جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس پر احسان نہیں کرتے، بلکہ اس کا اپنا حق ہوتا ہے جو اس کو آپ دے رہے ہیں۔ تو سائل جو مانگنے والا ہے اس کو بھی آپ دیتے ہیں، والمحروم، اور جو نہیں مانگنے والا ضرورت مند ہے اس کو بھی آپ دیتے ہیں۔ تو ان کو دینے کے بعد کوئی آپ احسان نہیں کیا ہوتا آپ نے، بلکہ ان کا حق ان کو دیا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دینا تھا، وہ آپ کے ذریعے اللہ نے ان کو پہنچایا ہے۔ تو اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پر شکر کرنا چاہیے کہ آپ کے ذمہ کسی کا حق باقی نہیں، آپ نے دے دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور وہ نہ پڑ جاؤ، فرقوں میں نہ پڑ جاؤ، متفرق نہ ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی تم پر جو نعمت ہے اس کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمت سے تم کیا ہو گئے، یعنی بھائی بھائی ہو گئے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار،
اور تم جو تھے وہ آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، وہاں تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، راستے پر آ جاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جب تم دشمن تھے اور تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اللہ نے، تو ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جب وہاں کہیں پر بھی دشمنی آپ کو ملے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، چونکہ اللہ ہی دلوں کو جوڑنے والے ہیں۔ اور پھر ایک ہی ہمارے پاس ذریعہ ہے، قرآن کریم۔ قرآن کریم کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے، ہم فرقوں میں نہیں پڑیں گے۔ لیکن اگر ہم قرآن کریم کو چھوڑ کر کسی اور چیز پر جمع ہونا چاہیں گے تو پھر ہم ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہو جائیں گے اور ہم اکٹھے نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے قرآن کریم ہی ایسی کتاب ہمارے پاس ہے، اللہ کی رسی ہی ایسی کتاب ہے، اسی کی طرف ہم نے آنا ہے تو بات بن جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ایک ہوتا ہے ساق یسوق، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چلاتا ہے کسی چیز کو، سیقہ اس کو چلایا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے۔ جو کافر ہیں ان کو کھینچا جائے گا، یعنی لے جایا جائے گا الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرن، گروپ بنا کر، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس کو آپ سمجھنے کے لیے یوں کریں، جس طریقے سے آج بڑے بڑے ہوٹلوں میں جب آپ جاتے ہیں تو جیسے گیٹ کے قریب پہنچتے ہیں وہاں سینسر لگے ہوتے ہیں جس سے گیٹ اوپن ہو جاتا ہے فوراً، تو اسی طریقے سے یہ جو جہنمی ہیں یہ جہنم کے پاس جب جائیں گے، فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے فوراً کھل جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اس کے جو داروغے ہوں گے وہ ان سے کہیں گے الم یأتکم رسل منکم، کیا تم میں سے کوئی پیغمبر، تم میں سے کوئی بات کو پہنچانے والے تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے رب کی آیات تم پر تلاوت کرتے تھے، وینذرونکم، اور تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا، تمہارے آج کے دن کی ملاقات کی، قالوا بلا، تو وہ کہیں گے جی ہاں آئے تھے۔ اب یہاں پر آپ چیک کریں کہ یہ جو دو کام ہیں کون سے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے رب کی آیات کی تلاوت کر کے لوگوں کو سمجھانا اور قیامت کے دن سے ڈرانا، یہ پیغمبروں کے کام ہیں، یہ بہت بڑے رتبے والے کام ہیں۔ تو ہم سب نے یہ کام کرنا ہے، ہم سب نے لوگوں کو دین کی طرف جب بلانا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کی آیات کے ذریعے بلانا ہے، اللہ کی آیات پڑھ کر سنانی ہے، یہ کام پیغمبروں والا ہے۔ اور اس کے بعد وَحَمَلْنَاهُ، ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کیا، عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، ایک ایسی کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی، ذات الواح، تختوں والی، ودسر، اور میخیں اس میں لگی گئی تھیں۔ اور اس کے بعد ولا علی الذین اذا ما اتوک، غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کرام کے پاس سواریاں نہیں ہیں کہ جن سواریوں پر سوار ہو کر اتنا دور کا سفر کریں، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ولا علی الذین، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا ما اتوک، جب وہ آپ کے پاس آئے ہیں، لتحملہم، کہ آپ ان کو سواری دیں، قلت لا اجد، آپ نے کہا میرے پاس نہیں ہے، ما احملکم، جس پر میں تمہیں سوار کروں، تولو، اب وہ وہاں سے مڑے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اس حال میں مڑے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، حزناً، غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہ جس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ کیفیت ہے سچے مسلمانوں کی، یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی جو دین کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے دفاع کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں، کچھ ہے نہیں تو ان کی کیفیت چیک کریں۔ ان کا رونا بھی اللہ کو پسند آیا ہے، ان کی آہذاری بھی اللہ کو پسند آئی کہ اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر کیا، تو ہم اپنے آپ کو بھی اس پر چیک کریں کہ ہماری کیفیت کیسی ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اب یہاں پر ایلاف کہتے ہیں مانوس کرنا کس چیز کو، تو لإیلاف قریش، یعنی قریش کو مانوس کرنے کے لیے ان کو مانوس کیا کس سے؟ رحلۃ الشتاء، رحلہ کا مطلب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فلائٹ کے معنی میں بھی ہے، سفر کے معنی میں بھی ہے، کوچ کرنے کے معنی میں بھی ہے، کہ سردیوں میں اور گرمیوں میں جو ان کا قافلہ جاتا تھا تو یہ قافلہ جو ہے امن والا ہوتا تھا، پوری دنیا کے جو لوگ ہیں
یعنی عرب کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے بتوں کی حفاظت، ان کے خداؤں کی حفاظت چونکہ قریش کر رہے تھے، تو سب کے ہاں ان کی رسپیکٹ تھی، عزت تھی، تو ان کے قافلے محفوظ تھے، امن والے تھے۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ اگایا، اخرجہ نکالا، المرعى چارہ، یوم نطوی السماء، اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کو دیکھیں کس طرح پیش کرنا ہے، یوم نطوی، جس دن ہم لپیٹ دیں گے، السماء، آسمان کو، کطی سجل، جس طریقے سے آپ رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں نا، لپیٹ دیتے ہیں، معاہدات کا رجسٹر جو ہے اس کو آپ بند کر لیتے ہیں، اس طریقے سے آسمان کو یوں لپیٹ دیا جائے گا۔ کما بدأنا اول خلق، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا، نعیدہ، اس طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ وعدن علینا انا کنا فاعلین، یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ہی ضرور کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام دونوں چلے سمندر میں، فانطلقا، دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، اب یہاں لفظ کیا ہے، السفینہ، کشتی، خرقا، تو حضرت خضر نے کشتی کو پھاڑ دیا۔ قال خرقتها، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، کیا آپ نے اس کو پھاڑ دیا، لتغرق اعلیٰ، کہ یہ جو سوار ہیں غرق ہو جائیں، لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر آیت وہی سورۃ قریش کی دوبارہ آ رہی ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ پہلے ہم نے لفظ دیکھا تھا رحلہ کا، اور اب دیکھ رہے ہیں الشتاء، الشتاء کہتے ہیں سردی، سردی کا موسم، موسم سرما۔ اور اس کے بعد فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، اب یہ جو لوگ ہیں کس بات کا انتظار کر رہے ہیں ایمان لانے کے لیے، کہ یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ ان پر اچانک آ پڑے، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے پیغمبر کو شعر نہیں سکھایا، شعر گوئی نہیں سکھائی۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور یہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، یہ جو قرآن کریم ہے یہ کیا ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، پہلے یہ تھا کہ آسمان کے جو فرشتے ہیں ان سے معلومات لے لیا کرتے تھے جنات، لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جنات کے لیے دروازے بند کر دیے گئے آسمان کے۔ اب جو بھی کوئی جن خبر سننے کے لیے وہاں جاتا ہے تو شہاب ثاقب کے ذریعے ان کی خدمت کی جاتی ہے اور ان کو وہ مارا جاتا ہے، اور آسمان پر ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ ایک شعلہ سا نکلتا ہے اور دور تک جاتا ہے شہاب ثاقب، وہ جنات کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے، ان کو پٹائی لگائی جا رہی ہوتی ہے کہ بھاگ جائیں۔ الا من استرق، مگر کوئی چوری سے سننا چاہے، السمع فاتبعہ، تو اس کے پیچھے لپکتا ہے شہاب مبین، واضح چمکتا ہوا انگارہ، فی ای صورت ما شاء رکبک، صورت پکچر کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے رب نے آپ کو کس طرح جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، جس شکل میں چاہا تجھے بنا دیا۔ تو آج کے لیکچر میں جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ ہم نے ان الفاظ پر غور کرنا ہے کہ جن پر دو زبر ہوں گی یا جن کے آخر میں، جیسے اسرن، آخر میں دیکھیں دو زبر ہے، افقن، او بالافقی، شروع میں دیکھیں الف لام ہے، اور البوار، شروع میں دیکھیں الف لام ہے، جزوتن، شروع میں دیکھیں، آخر میں دیکھیں تنوین ہے۔ تو آپ نے یہ کام کرنا ہے آج کے لیکچر میں کہ جتنے بھی نکرہ والے الفاظ ہیں یعنی جن کے آخر میں تنوین ہے، اور جتنے معرفہ والے الفاظ ہیں جن کے شروع میں الف لام ہے، ان کو الگ کر کے اپنے خلاصے میں مینشن کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے یہ الفاظ نکال لی ہیں یا نہیں نکالے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں سمجھ میں آئی۔ تو یہ کام آپ نے آج کے لیکچر میں کرنا ہے، یعنی ایک تو آپ کے لیکچر کا کام ہے کہ معرفہ اور نکرہ اس کو کنسیپٹ کو کلیئر ہو جائے اور اس کی مشق آپ کی ہو جائے، اور پھر دوسرا جو ان آیات سے اپنے لیے آپ نے رہنمائی لی، ہدایت لی، وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ امید ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔